حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. ان سے اللہ نے جو ہدایت کا کام لیا اس کا 10واں حصہ بھی ہم نہیں کر سکے. بہت بڑے بزرگ ہیں لیکن کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو اس سے مسٹیک ہو سکتی ہے. حضرت سے یہ غلطی ہوئی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب پہ مجھے بہت ترس آتا ہے کیونکہ میں ان کے مجاہدے جانتا ہوں، کیسے زندگی میں دولت کو لات ماری ہے انہوں نے، کیسے مجاہدوں میں ٹائم گزارا، پوری زندگی تبلیغ میں چل چل کے پہیا بن گئے. آج ہر دوسرا آدمی یہ لینڈ کروزر میں گھومتے ہیں، یہ بھائی وہ کروڑ پتی خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، پھر بھی انہوں نے دولت کمائی نہیں، جو کچھ ملا باپ کی وراثت ہے. تو اس پہ کیوں تنگ کر رہے ہو کسی کو؟ آخری عمر میں، بڑھاپے میں ان کا احترام کرو. کوئی علمی کسی پہ کوئی اعتراض ہے تو وہ شائستہ انداز میں بیان کر دو. کیسی انگلیاں اٹھا رہے ہیں دربار میں جانے والے، کبھی 1 روپے کے لیے کسی سرکاری دربار میں نہیں گئے ہیں، وہ 1 روپے لینے کے لیے بھی نہ کسی سے ملے ہیں. جب ملے ان کو تبلیغ کرنے کے لیے ملے. وہ مبلغ ہیں، داعی ہیں. اور یہ جتنے لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نا، خود ان کا ذرا سا بھی کام ہونا تو پھر دیکھو یہ کیسے درباری بنتے ہیں. یہ تو جس کو باپ سے دولت ملی ہے اس کو بھی چین سے نہیں جینے دیتے. باقی کوئی اعتراض ہے کرو. ہاں کچھ یہ ضرور ہے کہ ایسے مشہور لوگوں کو بعض دفعہ کچھ دائیں بائیں لوگ کیش کرا رہے ہوتے ہیں. دائیں بائیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے نام کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ٹھیک کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے دائیں بائیں کوئی بھی ہوگا وہ بھی 100% ٹھیک ہی ہوگا. بہت ہم نے بھی اپنے ساتھ دیکھا ہے. ہم تو اتنے بڑے آدمی ہیں نہیں، لیکن ہمارے نام کے منجن لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں. ہمارے نام پہ کیا کیا 2 نمبریاں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن مولانا کو ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں، سخاوت کا دریا ہیں، غریبوں کے لیے، مساکین کے لیے. اخلاق ان کے دیکھو یار، اتنا حوصلہ، اتنی برداشت میرے اندر تو نہیں ہے. صحیح بتا دو. عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں تو، لیکن طنز دیکھو، طنز دیکھو. ہر دوسرا آدمی مالداروں سے ملتے ہیں، غریبوں سے نہیں ملتے. تم نے ملتے ہوئے دیکھا ہے ان کو؟ غریبوں سے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ ان کی ویڈیوز آ جاتی ہیں جب دولت مندوں سے مل رہے ہوتے ہیں. ٹماٹر والے سے ملتے ہیں تو کوئی ویڈیو نہیں بنا رہا ہوتا، کیونکہ پروگراموں میں ویڈیوز بنتی ہے نا، ہر جگہ تھوڑی ویڈیو بنتی ہے. ہیجڑوں پہ محنت کریں تو یہ ان کا حوصلہ ہے. کہتے ہیں دیکھو ہیجڑوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یار تم جاؤ 2-4 منٹ کسی ہیجڑے کے ساتھ بیٹھ کے تبلیغ کرو، اس کو تمہیں اندازہ ہو جائے گا. تو بس کر دو منفی باتیں پھیلانا، بس کر دو. اور پتہ ہے یہ منفیت بار بار، وہ بھی برا، وہ بھی برا، وہ بھی برا، وہ بھی ایسا، سب خراب ہیں، یہ صحیح ہیں 4-6 آدمی بس دنیا میں جو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں نیچے. منفی سوچتے رہنے سے نا انسان ڈپریشن کا ڈبہ بنتا ہے اور تھوڑے دنوں میں اپنی موت خود ہی مر جاتا ہے. مثبت سوچنا سیکھو، پازیٹیو سوچنا سیکھو. سمجھتے ہو؟ وہ انٹرویو لیا نا ان سے پوڈ کاسٹ میں کہ آپ تو سادگی کی تعلیم دیتے ہیں اور خود آپ گاڑیوں میں گھومتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام سادگی کی تعلیم دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے؟ جن کا ہم واقعہ سن رہے ہیں. اور ایسا عرش رکھا ہوا تھا، آگے آ رہا ہے، ایسا تخت، لگژری تخت تھا کہ آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے سلیمان علیہ السلام کا تخت شروع ہوتا ہے. تو دولت رکھنا سادگی کے خلاف نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک صاحب کہنے لگے MTJ کی پروڈکٹ کی قیمتیں دیکھو تو ہوش اڑ جاتے ہیں. تو مت خریدو نا، ساتھ والی غریب والی دکان سے خرید لو. بہت زیادہ قیمت پہ بیچ رہے ہیں تو مت خریدو بھائی. اور وہ کون سا دکان پہ بیٹھ کے بیچ رہے ہیں؟ تو نیچے لوگ ان کا بزنس سنبھالا ہوا ہے، نام ان کا استعمال ہو رہا ہے. اور اگر بیچ رہے ہیں ڈبل ٹرپل کر کے بیچ رہے ہیں تو آپ مت خریدو نا. آپ کا دماغ خراب ہے، وہیں سے لوگے آپ. انہوں نے کہا ہے کہ جو میرے MTJ سے جو خوشبو نہیں خریدے وہ دار اسلام سے خارج ہے. مت خریدو یار، آپ بے وقوف ہو. تو پرسنل لائف میں اس طرح سے، جو میں نہیں کہہ رہا وہ فرشتے ہیں ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، کوئی علمی لحاظ سے کسی پر کوئی اشکال ہو تو مہذب طریقے سے کیا جا سکتا ہے، وہ ٹھیک ہے. وہ تو اللہ کے پیغمبر کے علاوہ کوئی بھی غلطی سے پاک نہیں ہے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. ان سے اللہ نے جو ہدایت کا کام لیا اس کا 10واں حصہ بھی ہم نہیں کر سکے. بہت بڑے بزرگ ہیں لیکن کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو اس سے مسٹیک ہو سکتی ہے. حضرت سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک بھری محفل میں یہ بتایا کہ گاؤں میں ایک عورت کے 10 بچے تھے تو میں نے اس عورت کو مشورہ دیا کہ آپریشن کر لو. چونکہ یہ ایک نجی مجلس میں بات ہوتی تو پھر تو میری کیا اوقات ان کے سامنے کہ میں ان کو غلطی پر تنبیہ کروں، میری تو کوئی اوقات نہیں ہے. لیکن چونکہ ایک بھری محفل میں بات ہوئی ہے اور ان کی ایک بڑی ویلیو ہے، اہمیت ہے، بہت سے لوگ ان کے اس تبصرے سے، بہت سی عورتیں وہ مس گائیڈ ہو سکتی ہیں اور وہ آپریشن کرا سکتی ہیں کہ بچہ آئندہ نہ ہو. تو حضرت سے یہ خطا ہوئی ہے اور ہر آدمی سے ہو سکتی ہے خطا. ہمیں بات وہ لینی ہے جو اللہ اس کے رسول کی ہے. بات آئیے سمجھ میں. 10 بچے بھی ہو جائیں، 20 بھی ہو جائیں، عورت آپریشن، حضرت نے جو یہ ان کو مشورہ دیا نا اس گاؤں کی عورت کو، یہ غلط مشورہ دیا. غلطی ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہوتی ہے، میں بڑی بڑی مسٹیک کرتا ہوں اور ہم سے تو زیادہ ہوتی ہے، ان سے کم ہوتی ہے. لیکن یہ بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے حضرت سے، جو کہ ہر ایک سے ہو سکتی ہے. لیکن یہ غلط ہے، حرام ہے. 10 کیا 15 بچے بھی ہو جائیں، آپ حمل روکنے کے لیے آپریشن نہیں کر سکتے.
نہ مرد نسبندی کر سکتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اس کے جسم میں کانٹ چھانٹ کی اجازت نہیں دی ہے. خودکشی کیوں حرام ہے؟ آپ اپنے آپ کو مار نہیں سکتے. آنکھ پھوڑنا جائز ہے اپنی، کیونکہ آنکھ میں دیکھنے کی طاقت ہے. آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی آنکھ سے دیکھنے کی طاقت ختم کر دیں. کانوں میں اللہ نے سننے کی طاقت رکھی، آپ کان کی خودکشی نہیں کرا سکتے. یعنی جیسے اپنے آپ کو نہیں مار سکتے تو کسی عضو کو بھی نہیں مار سکتے آپ. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اسی طرح یاد رکھو، عورت میں جو اللہ نے قوت تولید رکھی ہے، کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ یہ سرے سے قوت ہی ختم ہو جائے، تو عورت نے اپنے اس عضو کو ناکارہ بنا دیا. تو جیسے آنکھ کو اندھا بننا جائز نہیں آپ کے لیے، ناک کاٹنا کان کاٹنا جائز نہیں، تو اسی طرح عورت کے لیے قوت تولید ختم کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے. قرآن میں آتا ہے کہ شیطان نے یہ کہا کہ میں ان کو حکم دوں گا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ یہ اتنے باغی ہو جائیں گے کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کرنے شروع کر دیں گے. یہ یعنی تو نے جو جس ڈیزائن میں پیدا کیا ہوگا نا، اس تخلیق کو کیا کر دیں گے یہ. تو عورت میں اللہ نے تولید کی صلاحیت رکھی ہے. عورت وقتی طور پر حمل روکنے کی تدبیر اختیار کر سکتی ہے کسی ضرورت سے، جیسے صحابہ بھی کرتے تھے، لیکن قوت تولید کو کسی قیمت پہ ختم نہیں کر سکتی. یہ پھر اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو کیا ہے، اور یہ سب کے نزدیک حرام. دیوبندی بھی علماء بھی حرام کہتے ہیں، بریلوی علماء بھی حرام کہتے ہیں، اہل حدیث بھی اس کو حرام کہتے ہیں. کہیں سے بھی فتویٰ لے لو، عرب علماء بھی حرام کہتے ہیں، عجم بھی حرام کہتے ہیں. جامع بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی الصلاة فیہ فاکثروا من الصلاة فیہ. فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو. فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے، قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا، تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا. زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی. تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں. شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں. تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا. درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا. ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت. صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے. اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے، یہ پیغمبروں کا. اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان. تو وہ صلی جو ہے نا، صلات یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں. تبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے. تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے. صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں. اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی. البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے. لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعے کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے. تو جمعہ کا دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے. آج چونکہ جمعہ کا دن ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم. فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ. جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں، آج کل دیکھا ہے. تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو. اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا. اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ،
کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، تو برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے، جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے، پھر مجھ پر درود بھیجے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو۔ درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود اللہ کی رحمت اور سلامت کہتے ہیں کہ ہر برائی سے، ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے بچائیں۔ تو کمال جبھی ہوتا ہے جب اللہ ہر شر سے بچا لیں اور اضافی رحمتیں بھی بھیجیں۔ تو علماء نے درود شریف کی حکمتوں میں لکھا ہے کہ درود شریف جو اللہ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، اس کی بنیادی وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ احسانات اس کائنات میں اللہ کے بعد کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے زیادہ ہیں انسانیت پر، انسان کو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور اہل اسلام تو سب سے زیادہ ان احسانات کے تلے دبے ہوئے۔ تو ہم کوئی بھی عبادت اگر کر رہے ہیں، دعا بھی اگر مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی کس کی وجہ سے توفیق مل رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں۔ تو ہر کام میں حکم یہ ہے کہ بھئی جس کا احسان ہے، جس کی وجہ سے تمہیں یہ رہنمائی ملی، پہلے اس کا بھی تو کچھ خیال کرو، اس کا بھی جو ہے نا اللہ سے اس کے لیے دعا مانگو تاکہ تمہاری طرف سے بھی کچھ شکر ہو۔ دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ وہ توحید، درود شریف نبی سے دعا نہیں ہے بلکہ اللہ سے دعا ہے، کس کے لیے؟ نبی کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اور دعا کون مانگ رہا ہے؟ ہم مانگ رہے ہیں۔ تو اس میں نبی سے مانگنے کا دروازہ بند کر دیا کہ نبی سے مانگنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگا جائے گا۔ تو جب نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگنے کا حکم ہے تو اپنے لیے نبی سے کیسے مانگنے کا حکم ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یعنی نبی کے لیے بھی کس سے مانگنے کا حکم ہے؟ اللہ سے۔ تو اپنے لیے کس سے مانگیں گے؟ بطریق اولا بطریق اولا ہم پھر اللہ سے مانگیں گے۔ تو اس سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب درود شریف پڑھیں تو اس نظریے سے نہ پڑھیں کہ نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں، نبی اللہ کی رحمت کے تو محتاج ہیں، یہ تو درود شریف سے پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ کی وہ رحمت اس وقت بھی ہوتی اگر ہم یہ دعا نہ مانگتے۔ تو ہمیں اس لیے ہے کہ ہم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی، فرمایا کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنے شہزادے پر کچھ انعام کرنا چاہے، بادشاہ تو چاہتا ہے نا اپنی اولاد کو نوازنا، اپنے محبوب، شہزادہ اس کا محبوب ہوتا ہے، تو آپ اگر بادشاہ سے سفارش کر دیں کہ حضرت یہ تحفہ آپ اپنے شہزادے کو دے دیں یا یہ فلاں چیز اپنے شہزادے کو، تو بادشاہ تو پہلے بھی دے رہا ہے، لیکن آپ کے کہنے سے وہ اور خوش ہو جائے گا، اور خوش ہو جائے گا کہ بھئی دیکھو جو کام میں چاہتا تھا یہ بھی اسی کی درخواست کر رہا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تھوڑا سا آپ کو بھی دے دے گا وہ، ٹھیک ہے نا، کہ چلو یہ گڑ تم بھی منہ میٹھا کر لو اپنا، تم نے اتنا اچھا کام کیا۔ اور اگر آپ کسی کو حکم دیں اس کے دشمن پہ خرچ کرنے کا، آپ جا کے کہیں بھائی وہ تمہارا دشمن ہے، تمہارا دل چاہتا ہے اس کا گلا دبا دو، تو ایسا کرو اس کو ہدیے ودیے دیا کرو، تو کہے گا میں اس کو گلا دبانا چاہتا ہوں اور تو ہدیے کی ترغیب دے رہا ہے تو میں تیرا بھی گلا دباؤں گا۔ تو دشمن پہ خرچ کرنے کا جب حکم دیا جاتا ہے تو اس سے سامنے والا غصے میں آتا ہے۔ دوست پہ خرچ کرنے کا، احسان کرنے کا جب آپ کسی کو کہیں گے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ باپ کو اگر کہا جائے نا اپنے بچوں پہ اور کھلائے کریں، بڑی خوشی ہوتی ہے، تو باپ کا دل اور سینہ اور چوڑا ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے
اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیجیں گے ہی، لیکن ہم اگر اللہ سے درخواست کر دیں گے کہ اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیج، تو اس میں تھوڑی سی ہماری بھی کیا ہو جائے گی، دخل اندازی ہو جائے گی۔ اللہ تو ویسے ہی کر رہا ہے، تو اللہ کہے گا چلو تو نے بھی سفارش کر دی تو ان پہ تو کر ہی نہ ہوں، یہ 10 رحمتیں تجھ پر بھی ہو جائیں گی۔ اور چوتھا فائدہ کیا ہے درود شریف پڑھنے کا، کہ انسان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے۔ انسان جس کے لیے دعا مانگتا ہے لاشعوری طور پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زیادہ محبت ہوگی اللہ کی خود بخود اتنی ہی زیادہ ہوگی، کیونکہ نبی سے محبت اللہ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ الگ الگ چیز نہیں ہے، اللہ کے رسول ہے نا، اسی وجہ سے تو ہے۔ تو جتنی محبت بڑھے گی اللہ کی محبت اتنی زیادہ۔ اور پانچواں فائدہ کہ جتنی نبی کی محبت ہوگی، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اتباع آسان ہوتی ہے، بغیر دلیل کے بھی مانتا چلا جاتا ہے۔ جس سے نفرت ہوتی ہے نا، اسے ہر بات پہ دلیل، کیوں بھائی ایسا کیوں ہے؟ اور اگر محبت ہو تو وہ کوئی کام کا کہے تو سمجھ میں آئے نہ آئے، انسان کہتا ہے بس کر لو۔ صحابہ کرام کی محبت کے جو واقعات ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی